دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے دیا تمام تر برکات سال نصیب فرمائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں معراج شریف لے گئے، گئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ سیر کر کے واپس آئے تے آندیاں ساری سیر کا قصہ سنایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ساری سیر کا قصہ سنایا، چاچا بھی مل پیا تے کہنے لگے چچا جان میں راتی گیا سا، سیر کر کے آیا۔ چاچا دوڑدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے، جا کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے کہ رات دے کچھ حصے دے اندر میں مسجد حرام تو مسجد اقصی اتھوں پھر عرش، لو، کرسی، جنت، دوزخ ساری سیر کر کے آیا تو کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا چاہیے تھے ممکن نہیں، اتنا لمبا سفر تے رات دا کچھ حصہ۔ تے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ہن اپنی گل تے روی، تو آکھیا ہے کہ کوئی بندہ جا نہیں سکتا تے او جڑا تیرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہندے نے جی میں سیر کر کے آیا، ہن تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او بھائی مانا تو آکھیا سی ایک بندہ کہندا ہے، یہ صرف بندہ نہیں اللہ دے رسول نے۔ تے رہ گئی گل میرے نبی دی، تے میرے نبی دی صرف زبان سچ نہیں، میرے نبی دی صرف زبان، میرے نبی دا تے ویکھنا بھی سچ ہے، میرے نبی دی زلفاں دی کنڈل اندر بھی سچ ہے، میرے نبی دا سینہ بھی سچ ہے، میرے نبی دا پسینہ بھی سچ ہے، میرے نبی دا اٹھنا تے بیٹھنا، کھانا تے پینا، راتاں تے دن، صبح تے شام، خلوت تے جلوت، لیل و نہار، میرے کملی والے دے اقوال گفتار ہر ایک شے سچے۔ میرا معزز سامعین، حضور علیہ السلام دی ذات اقدس سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک سراپا سچ ہے۔ کی ہے؟ سچ ہے۔ جیڑی گل میرا نبی کر دے او دے وچ شک، تے جیڑا شک کرے تے پھر او دے بےایمان ہون وچ پک۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ نبی دی آل، نبی دے گھر والے پاک نے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہاں کولوں ناپاکی نو دور کر دینا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور کمال درجے دی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ ہن اے دے وچ کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے ایک چادر لئی، اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا، حسن و حسین نو بلایا، حضرت علی نو بلایا، چادر اپنے اتے بھی لئی اور اپنے اینا آل رسول حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے بھی دیتی، اور اللہ کے دعا کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ربا اے میرے اہل بیت نے۔ اور اے جیڑی گل نبی نے کیتی اے دے وچ کوئی شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اے دے وچ کوئی شک ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سب نالو چھوٹی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اے دے وچ کوئی شک؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جنتی ہے۔ علی کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہاں تے او دا دروازہ کون ہے؟ علی۔ میں اہل بیت کی فضائل، ان کے مناقب کا ایک عکس آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ ہن سارے رل کے سبحان اللہ کہو، تے میں جیڑی گل کرن واسطے سفر کیتا ہے میں او عرض کراں۔ سبحان اللہ۔ ذرا تھوڑی جی اور ہمت فرما لو، سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے جیڑی بھی گل کر دیتی، عقل مننے تے پویں نہ مننے، سانو عقل دا ٹھیکہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جیڑی بھی گل کر دیتی او حق کے سراپا سچے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن او دے وچ کوئی شک ہو سکتا؟ جویں میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اے بھی سچ ہے۔ جویں میرے کملی والے نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، جویں اے سچ ہے۔ جویں میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں تے اے دا دروازہ علی ہے، جویں اے سچ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے حسن و حسین فاطمہ اور علی نو اپنی چادر وچ لے کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ پروردگار اے میرے اہل بیت نے، جویں اے سچے
بالکل اسی طرح یہ بھی سچ اور حق ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار میرے صحابی معاویہ نو میرے ویر معاویہ نو کتاب کا علم عطا فرما حساب کا علم عطا فرما. ربا میں دعا کرنا معاویہ نو عذاب تو محفوظ فرما لے. جنہیں نبی دی ایک ایک حدیث سچ اور حق کے اہل بیت کے متعلق بالکل اسی طرح نبی دی حدیث اے بھی سچ ہے کہ جڑی آقا نے معاویہ دے بارے فرما دیتا ہے. نہیں سمجھے وہ کوئی سمجھ آئی؟ اہل بیت کے بارے میں فرمایا حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا تو وہ سراپا کیے سچ ہے. تو پھر نبی نے معاویہ واسطے بھی لب کھولے. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے لب کشائی فرمائی آپ کی تعریف کی تھی آپ نے بے شمار دعاواں نال نوازیا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں کہ میرے پروردگار میرے معاشرے دے اندر امیری دی امیری دیا ایک معیار مقرر اچھا کپڑا پہنن دا معیار ہے اچھی جتی پہنن دا معیار. اے میرے رب کریم دسنا جنت وچ جان دا معیار کی ہے. اللہ فرماندے نے جنت وچ جان دا معیار اے وے کہ ایمان اپنی مرضی نال نہیں دے آنا انج دا لیا جویں دا ایمان ابو بکر لے کے آیا ہے. ایمان انج دا لے کے آ جویں دا نبی دا عمر لے کے آیا ہے. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آیا گیا کسی ناکام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیغام آ گیا. توجہ کرنا رب کہندا ہے ایمان انج دا لے کے آ جویں نبی دا عثمان لے کے آیا ہے. ایمان انج دا لے کے آ جویں نبی دا علی لے کے آیا ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. توجہ کرنا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ
او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے ایمان انجدہ لے کے آ جمیں دے نبی دے یار لے کے آئے نے جمیں دا ایمان نبی دے صحابہ لے کے آئے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ توجہ ہے دیکھیں نا صحابہ کے ساتھ محبت کا کیسے اظہار کیا جا رہا ہے کول اپنی فیملی بیٹھی ہوئے تے کوئی پرونا آ جائے یا کوئی ان نون پرسن آ جائے جنہوں بندہ جانتا نہیں تے اپنے بیٹے نال اظہار محبت دا انج کرے گا اے میرا پتر ہے اے میری دھی ہے اے میرا چاچا ہے اے میرے فلان ہے تے آقا کہندے نے اے میرے صحابہ نے اے میرے صحابہ اصحابک النجوم آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانند نے جیڑا بھی کوئی کسے ایک صحابہ دی بھی اقتدا کرے گا میں محمد اعلان کرنا او کامیاب ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک کی فرما برداری کی جائے اور معاذ اللہ تعالی کسی دوسرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تنقید سے بالا تر ہیں تنقید کے لیے دو شرطیں ہیں تنقید کے لیے شرائط یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے والا اس سے زیادہ عظمت رکھتا ہو اگر اس سے زیادہ نہیں رکھتا تو کم از کم اس کے برابر کی عظمت ہے تم برابری کرنا تو درکنار تم صحابہ کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے تنقید کے لیے شرائط یہ ہے کہ تنقید کرنے والا صحابہ سے زیادہ عظمت رکھتا ہو یا اگر زیادہ نہیں رکھتا تو کم از برابر کی عظمت رکھتا ہو تو جب تم برابری کر نہیں سکتے تو پھر تمہیں تنقید کرنے کا بھی کوئی حق حاصل ہے نبی کے صحابہ تنقید سے بالا تر ہے میں کیا آقا تساں ایک کیوں آکھیا ہے کہ میرے صحابہ ستارے دی مانند نے پھول کیا دیں دے یا کوئی اور تشبیہ دے دیں دے آقا کہندے نے صحابہ پھول دی مانند نہیں ستاریاں دی مانند نہیں تاکہ کائنات والیاں نو سمجھ آ جائے ستارے اچھے نے ستارے اچھے نے تے اینا قیامت تک اچھے ہی رہنا ہے ہن جیڑا بھی کوئی تقیے دا سیلاب آئے گا کوئی گستاخی دا سیلاب آئے گا کوئی بکواس تے بک بک دا سیلاب آئے گا میں محمد اعلان کرنا نا جیڑا بھی کوئی بندہ بک بک کرے گا اے دی بکواس تھلے رہ جائے گی تے شان صحابہ تے عظمت صحابہ ہمیشہ
بادشاہ دی طرح اچھی تے بالا نظر آئے گی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ تے رہ گئی گل جنوں معاویہ کہندے نے، رہ گئی گل جنوں علی دا ویر کہندے نے، رہ گئی گل جنوں حسن و حسین نال صلح کرن والا کہندے نے، رہ گئی گل جدانوں میرے کملی والے دا صحابی کہندے نے۔ انہاں دے بارے مولوی اعلان نہیں کردا، پیر اعلان نہیں کردا، سب زندہ ادار اعلان نہیں کردا، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھا دیتے نے تے دامن پھیلا کے کہندے نے اے میرے پروردگار، اے میرا جڑا معاویہ ہے اینو کتاب دا علم عطا فرمانا، اینو حساب دا علم عطا فرمانا، اے میرے پروردگار نالے کتاب دا علم دے، نالے حساب دا علم دے، تے نالے میرے معاویہ نو عذاب تو محفوظ فرما لے، عذاب تو محفوظ فرما لے۔ اے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک نے میرا کملی والا ہاتھ اٹھائے تے میرا اللہ کدی خالی موڑ دا۔ میں کہہ ربا حضور علیہ السلام میرا پیغمبر صرف نبی نہیں، نبیاں دا وہ بھی تیرے کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے میرا نبی میرے کو مانگ کے دسنا چاہتا ہے کہ آؤ میں دساں کہ التجا کرن والا کون ہے تے رحمت دے دریا بسان والا کون ہے۔ توجہ کرنا، خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ گلے التیان نہیں کرنا، گلا ان بچارہ کرے کی بات کی سمجھ آ رہی بھائی جی؟ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ توجہ کرنا، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ توجہ کرنا، میرے آقا نے دامن پھیلا کے اللہ کو لو منگے ہے تے کہندے نے پروردگار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاویہ کے لیے، اپنے معاویہ کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، جس طرح میرے محبوب علیہ السلام آپ کی ایک ایک ادا سچ ہے۔ بالکل میرے محبوب علیہ السلام کہ معاویہ کے بارے میں دی ہوئی بشارتیں، معاویہ کے بارے میں کی ہوئی پشین گوئیاں بھی سراپا سچ ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا فرمائی؟ یہ وہ پیغمبر ہے
جو دامن پھیلا کر دعا مانگے تو دن چڑھتے کو عمر قدموں میں آ جاتا ہے. یہ اس پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ جو ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے تو ابو ہریرہ دوڑنے کے باوجود گھر نہیں پہنچتا، اللہ کے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچ جاتی ہے. یہ اس پیغمبر کے ہاتھ اٹھے کہ جو پیغمبر اپنی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند بھی کھلونا بن جائے. سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے یار تسی؟ سارے آنکھوں سبحان اللہ. اب ہوں ادھا ہی کیا جائے، اتھوں گیم تھلے نہ جائے، توجہ رکھنا. یہ میرے اس پیغمبر کے ہاتھ ہے جو اشارہ کرے تو چاند بھی کھلونا بن جائے. سارے بولو تے ہور گل کر. مولوی دا بھی او چاندے، پیر دا بھی او چاندے، مفسر دا بھی او چاندے، محدث دا بھی او چاندے. میں اس چاند نو پوچھیا سارے دا تو چاندے، تیرا چند کون ہے؟ چند جون کے کہتا ہوئے گا ساری کائنات دا میں چاندنا، میرا آمینہ دا چاندے. سارے مینو ویندے رہے تے میں انہوں ویندہ. سارے مینو ویندے نے میں انہوں ویندہ کہ جنہوں ویکھن وچ بھی ثواب ہے. اے میرے نبی دے او ہاتھ نے کہ میرا کملی والا اشارہ کرے تے درخت دی عادت نہیں تر پینا. تو میں کیا درخت تو تریا کیوں؟ کہنے لگا کی کرا، کملی والے نے اشارہ کیتا تے ٹرن تو بغیر میرے کو رہا ہی نہیں گیا. اے نبی اس نبی دے ہاتھ نے کہ کملی والا اشارہ کرے تے درخت بھی زمین نو چیر کے قدم مصطفیٰ دے وچا جائے. اے اس نبی دا ہاتھ ہے کہ جیڑا کملی والا اشارہ کرے تے مردہ گون بھی اللہ زبان عطا کر دیندہ ہے. تے پھر مردہ گو بھی اعلان کر دیئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. میرے معزز سامعین، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کہتے ہیں پروردگار قال لمعاویہ علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. ربا معاویہ نو قرآن دا علم عطا فرما دے. قرآن دا. آئیے میں بطور عقیدہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. نبی کے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، توجہ کیجئے، یزید دے حق لوکاں نے بیعت شروع کی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ یزید دے خلافت ٹھیک نہیں، میں ادھے حق تے بیعت کرنی. اب بات کو ذرا جاگ کے سنیے. حضرت حسین نے کہا کہ یزید کی خلافت ٹھیک نہیں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چلیں مان لیتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 6-7 سال کی تھے، ابھی ان کو مطالبہ نہیں کرنا آیا، خلافت کے بارے میں حقائق پتہ نہیں تھے، یہ چپ رہے، عمر کے دور میں چپ رہے. لیکن جب خلافت عثمانیہ کا دور تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تب نبی کے حسن و حسین یہ مارکوں میں بھی جایا کرتے تھے، جنگوں میں حصہ لیا کرتے تھے، باقاعدہ جہاد بھی کیا کرتے تھے. لیکن جہاد کرنے کے باوجود، علم و حکمت ہونے کے باوجود، نواسۂ رسول ہونے کے باوجود
عقل و شعور کا پیکر ہونے کے باوجود حسن و حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں کہا کہ میں علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں کہا کہ میں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ کیجئے، اس بات سے ثابت ہوا عثمان کی خلافت، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کی خلافت برحق تھی۔ علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی خلافت برحق تھی۔ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کی خلافت برحق تھی۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ حسین یزید کی خلافت کو برحق سمجھتے۔ جس کو ٹھیک سمجھا اس کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو برحق سمجھا اس کو مانا، اس کو مانا۔ حسین کے نزدیک، حسن کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت برحق۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ معاویہ کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے اسی لیے بیعت کی۔ یزید کی خلافت کو برحق نہیں سمجھا اسی لیے انکار کر دیا، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ حسن و حسین معاویہ کو برحق مانتے، اور یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ حسین اس کو برحق مانتا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ سے دعا فرمائی کہ پروردگار میرے معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ قرآن کا علم ثابت ہوا کہ معاویہ قرآن والا ہے، معاویہ قرآن والا ہے۔ والحساب، اور حساب کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار معاویہ کو قرآن سکھانے کا بھی علم عطا فرما دے اور اس قوم کو چلانے کا بھی علم عطا فرما دے۔ اور فرمایا باقی ہل عذاب، اے میرے پروردگار معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما لے۔ عذاب سے، ہمت کرو یار، عذاب سے حضور نے دعا فرمائی پروردگار میرے معاویہ کو عذاب سے، ہمت کر کے سبحان اللہ کو دیکھ گل کرا۔ شانہ دین والی ذات میرے اللہ دیئے تو یا میرے مصطفیٰ دیئے۔ کسے نو عذاب تو بچان واسطے جفی نال لا کے سوالیا، کسے نو عذاب تو بچان واسطے اپنے نال سلا لیا، کسے نو عذاب تو بچان واسطے اپنی گود وچ کھلا لیا، تے کسے نو عذاب تو بچان واسطے اپنی زبان کو فرما لیا۔ شیخین ابو بکر و عمر نو عذاب تو بچایا، نال سلایا۔ حسن و حسین نو عذاب تو بچایا، گود وچ کھڈایا۔ معاویہ نو عذاب تو بچایا تے اپنی زبان تو او دے عذاب تو محفوظ رہن دا فرمایا۔ میرے معزز سامعین، کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے، تو کہنے والے نے وضاحت کر دی کہ معاویہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کا جو مقام ہے وہ مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھوڑا ہے وہ جہاد میں نکلے، اور جہاد میں جانے کے بعد اس گھوڑے کی ناک میں
جو گرد و غبار اڑ رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی گرد و غبار کا بھی مقابلہ کر سکتا؟ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار، جو مٹی اڑی ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا عہدہ اور منصب جو ہے وہ مقام صحابیت ہے، اور پوری کائنات ساری زندگی میں سجدے میں بھی پڑی رہے تو ساری کائنات مل کر نبی کے ایک صحابی کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ مقام صحابیت ہے۔ وہ مقام صحابیت اگرچہ ابو بکر کے حصے میں آئے، اگرچہ حسین کے حصے میں آئے، اگرچہ نبی کے معاویہ کے حصے میں آئے، اگر طالب علم کی تمہید ذہن میں ہے تو میں گزارش سے کر رہا تھا، جو نبی نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرے اللہ کے نبی کے صحابی معاویہ کی شان جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔